سخی سرور ہارون آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا خواتین بآواز بلند ذکر اذکار کی محفل کر سکتی ہیں جس سے ان کی آوازیں گھروں سے باہر نامحرم مردوں کے کانوں تک پہنچیں؟ کیونکہ آج کل اکثر خواتین گھر میں مائکس لگا کر بھی محفل میلاد کرواتی ہیں اور بآواز بلند بھی نعتیں پڑھتی ہیں اور اذکار کرتی ہیں۔ ایسے میں خواتین کے لیے آواز کے پردے کا کیا حکم ہے؟ ایسا عمل کرنا کہ جو انسان اپنی طرف سے اس کو ثواب سمجھ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ گناہ پر مبنی ہو، ایسے معاملات اکثر شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے جو المیہ ہیں ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جن کو بطور ثواب لیکن حقیقت میں وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ خواتین کی آواز بھی چھپانے کے حکم میں ہے، یعنی عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، اسی طرح اس کی آواز کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اب شاید اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یاد رکھیں کہ خاتون کے لیے اپنی آواز کو چھپانا لازم ہے۔ اب اگر کوئی خاتون گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پر مائک لگا کے نعت پڑھ رہی ہو، تلاوت قرآن کر رہی ہو، تو یقیناً وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہی ہوگی، جبکہ حقیقت میں یہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جن کو کوئی بھی بندہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہو، یقینی طور پہ وہ اس پہ توبہ نہیں کرے گا جبکہ وہ گناہ ہو۔ اب اس کا یہ جو نعت خوانی کر رہی ہیں مائکس کے اوپر، تو یہ ثواب سمجھ کے کر رہی ہوں گی، حقیقت میں یہ گناہ ہے، تو کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ کبھی زندگی میں توبہ کرے۔ تو ظاہر ہے جو گناہ سمجھ کے کیا جائے بالفرض، حالانکہ گناہ وہ بھی گناہ ہے، تو اگر گناہ سمجھ کے کیا تو اس پر زندگی میں کبھی نہ کبھی توبہ ضرور کریں گی، لیکن جس کو ثواب سمجھ کے کیا اس پر تو توبہ کریں گی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں خاتون کی آواز چھپانا یہ لازم ہے۔ اگر اس کو ظاہر کرتی ہے، اس کو بلند کرتی ہے تو گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو دوران طواف، دوران سعی، صفا مروہ پر جب سعی کرتی ہیں تو وہاں پر بھی دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ سعی کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگائیں، لیکن خواتین کو حکم ہے کہ وہاں پر بھی آہستہ آہستہ چلیں تاکہ ان کے پردے کا اہتمام رہے۔ اسی طرح جب کوئی خاتون دنیا سے چلی جاتی ہے، چاہے وہ زندگی میں پردہ نہ بھی کرتی ہو، لیکن جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اس کے جنازے کو، یعنی اس کی میت سے پردہ نہ ہٹائیں کہ کوئی اس کو دیکھ سکے۔ زندگی میں بہرحال وہ جو بھی معاملہ کر رہی تھی، علی ھذا القیاس بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر خواتین کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو خاتون کی آواز چھپانا لازم ہے۔ تو گھروں کے اندر جو مائکس لگا کر یا کسی بھی جگہ پر بآواز بلند نعت خوانی کرتی ہیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایسا خیر ہوگا کہ جو شر کے لبادے کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور ایسا اگر معاملہ زندگی میں ہو گیا تو توبہ تائب کرنا بہرحال لازم ہوگا۔ اگر ہم ان کا کہیں کہ آپ بلند آواز سے نہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں نعت پڑھنا بھی اب کوئی گناہ ہو گیا ہے، وہ جواب یہ دیتے ہیں، تو اس کا قاری صاحب دیکھیں یہی تو چیز ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بڑی خرابی ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو آگے سے بہت سارے دلائل کے انبار ہمارے پاس ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بڑا یا کوئی بھی صاحب علم اگر سمجھا رہا ہو تو ہمیں اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کام کو نیک سمجھ کے کریں گے تو کبھی بھی اس پر توبہ نہیں کریں گے، تو اس لیے اس کو بہرحال چھوڑ دینا یہ لازم ہوگا۔ اگر نعت خوانی کرنے کا شوق ہے، بلکہ ہر مسلمان کو شوق اور ذوق ہونا چاہیے، تو آپ گھر کے اندر پردے میں رہ کر اپنی آواز کو محدود رکھ کے نعت خوانی کریں۔ اگر محافل کا انعقاد بھی کرنا ہے تو اتنی آواز رکھیں کہ جو فقط خواتین تک مشتمل ہو، غیر محرم مردوں تک وہ آواز بہرحال نہیں جانی۔